السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین حضرات، خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہ کیا ہے تو اس بٹن پر کلک کر کے ضرور سبسکرائب کر لیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بیل آئیکن کو بھی دبائیے۔ اس سے فائدہ ہوگا کہ میں جب بھی چینل میں کوئی ویڈیو لگاؤں گا تو آٹومیٹکلی آپ کے پاس اس کی نوٹیفیکیشن پہنچتے رہے گا۔ شکراً۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ امید کرتا ہو کہ آپ سب عافیت و خیریت سے ہے۔ پچھلے درس یعنی درس نمبر 21 سے ہم جان چکے ہیں کہ ماضی احتمالی مثبت مجہول اور منفی مجہول کے صیغے کیسے بنایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آج کے درس سے ہم سیکھیں گے کہ ماضی تمنی مثبت معروف اور منفی معروف کے صیغے کیسے بنایا جاتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس درس میں ہم جو کچھ سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ ماضی تمنی کس کو کہتے ہیں۔ نمبر 2 میں ہے ماضی تمنی کے کتنے صورتیں ہیں۔ نمبر 3 میں ہے ماضی تمنی کے کتنے صیغے ہیں۔ نمبر 4 میں ہے ماضی تمنی مثبت معروف کے صیغے کیسے بنایا جاتا ہے، اور نمبر 5 میں ہے ماضی تمنی منفی معروف کے صیغے کیسے بنایا جاتا ہے۔ ماضی تمنی کی تعریف۔ ماضی تمنی وہ فعل ماضی ہے جس سے گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کی آرزو معلوم ہو۔ ماضی تمنی وہ فعل ماضی ہے جس سے گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کی آرزو معلوم ہو۔ جیسے اگر راشد آتا کتنا اچھا ہوتا، یہ دل کی آرزو ہے، اگر راشد آتا خوب اچھا ہوتا۔ کاش خالد نہیں جاتا، کاش خالد نہیں جاتا۔ ماضی تمنی کے 4 صورتیں ہیں: ماضی تمنی مثبت معروف، ماضی تمنی منفی معروف، ماضی تمنی مثبت مجہول اور ماضی تمنی منفی مجہول۔ ایک ضروری بات یاد رکھنا چاہیے کہ ہر ماضی سے صیغے والے ہیں، ہر ماضی سے صیغہ والے ہیں، لیکن ماضی تمنی کے صیغہ 3 ہے۔ صرف 3 صیغہ ہے ماضی تمنی کے لیے، یعنی واحد غائب، جمع غائب، واحد متکلم۔ ہر ماضی سے صیغہ والے ہیں لیکن ماضی تمنی کے صیغہ 3 ہے، اور وہ 3 صیغہ کیا کیا ہے؟ واحد غائب، جمع غائب اور واحد متکلم۔ ہاں، اس تینوں صیغہ کے علاوہ دوسروں تینوں صیغہ یعنی واحد حاضر، جمع حاضر، جمع متکلم سے تمنی کا معنی مراد لینا ہو، اگر معنی مراد لینا ہو تو اس کے جگہ ماضی استمراری استعمال کرتے ہیں۔ اہل زبان کیا کرتے ہیں اس بارے میں؟ ماضی استمراری کے صیغہ استعمال کرتے ہیں، بشرطے کہ اس کے پہلے حرف شرط ہو، اس کے پہلے حرف شرط ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر جیسے اگر شما حفظ قرآن می کردید، اگر شما حفظ قرآن می کردید حافظ می شدید، اگر شما حفظ قرآن می کردید حافظ می شدید۔ اس کا معنی ہے، اردو میں اس کا معنی کیا ہے؟ اگر تم دونوں قرآن شریف حفظ کرتے،
اگر تم دونوں قرآن شریف حفظ کرتے تو حافظ ہو جاتے. کیا ہو جاتے؟ حافظ ہو جاتے. ماضی تمنائی مثبت معروف بنانے کا قاعدہ. ماضی تمنائی مثبت معروف بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ ماضی مطلق مثبت معروف کے صیغے کے آخر میں صرف یا مجہول لگانا. ماضی مطلق مثبت معروف کے صیغے کے آخر میں صرف یا مجہول لگانا، بس بن جائے گا تمام صیغے. قاعدہ کے مطابق ماضی مطلق مثبت معروف کے واحد غائب کا صیغہ گفت کے آخر میں یا مجہول لگایا تو ہوا گفتے. گفتے یہ واحد غائب کا صیغہ ہے. اس کا معنی ہے کاش وہ کہتا. کاش وہ کہتا. گفتند کے آخر میں یا مجہول لگایا تو ہوا گفتندے. گفتندے یہ جمع غائب کا صیغہ ہے. اس کا معنی ہے کاش وہ کہتے. کاش وہ کہتے. گفتم کے آخر میں یا مجہول لگایا. گفتم کے آخر میں یا مجہول لگایا تو ہوا گفتمے. گفتمے یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے. اس کا معنی ہے کاش میں کہتا. کاش میں کہتا. ماضی تمنائی منفی معروف بنانے کا قاعدہ. ماضی تمنائی مثبت معروف کے صیغے کے شروع میں صرف نون مفتوحہ لگانا، بس بن جائے گا تمام صیغے. قاعدہ کے مطابق گفتے کے شروع میں نون مفتوحہ لگایا تو ہوا نگفتے. نگفتے یہ واحد غائب کا صیغہ ہے. اس کا معنی ہے کاش وہ نہ کہتا. کاش وہ نہ کہتا. گفتندے کے شروع میں نون مفتوحہ لگایا تو ہوا نگفتندے. نگفتندے یہ جمع غائب کا صیغہ ہے. اس کا معنی ہے کاش وہ نہ کہتے. کاش وہ نہ کہتے. گفتمے کے شروع میں نون مفتوحہ لگایا تو ہوا نگفتمے. نگفتمے یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے. اس کا معنی ہے کاش میں نہ کہتا. کاش میں نہ کہتا. امید کرتا ہوں کہ آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے. اگر بات واقعی ایسا ہی ہے تو ضرور لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے انہیں بھی سیکھنے کی موقع دیجئے. اور اگر درس کے بارے میں کوئی سوال یا مشورہ ہے وہ بھی کمنٹ کر کے بتائیے یا ڈسکرپشن میں دیا ہوا جی میل آئی ڈی میں میسج کر کے مجھے اطلاع دیجئے. تو خیر آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اجازت چاہتا ہو جانے کے لیے. اگلے ویڈیو تک آپ حضرات خوشحال میں رہے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.